رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کاملہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبہ جمعۃ المبارک میں مجھے، میری اہلیہ کو، میرے بڑے بھائی اور دیگر ہمارے گھر کے افراد کو حج کی سعادت سے اللہ نے نوازا۔ اس پر جس قدر شکر ادا کرے کم ہے، اگرچہ ہماری زبان اس طرح شکر ادا نہیں کیا کرتی جیسا کرنا چاہیے۔ ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہمارا جسم جس طرح شکر کرنا چاہیے نہیں کرتا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کے صدقے میں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بجز لاکھوں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مالی طور پر استطاعت رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری مجبوریاں اور بہت سارے دیگر خیالات ان کو حج پہ جانے سے روکتے ہیں۔ ہم بے بضاعت لوگ ہیں، علمی طور پر بھی، مالی طور پر بھی ظاہراً ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل کا انتظام بھی بس یوں کہہ لیجئے کہ لمحات میں فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل میں شوق حج اور شوق حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے رکھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ مجھے چونکہ 2009 میں بھی حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، اس مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مجھے جانا ہوا اور بڑے بھائی بھی تھے، تو اللہ کا کرم ہوا، یہ دوسرا حج تھا۔ میں نے وہاں پر جن چیزوں کو دیکھا، محسوس کیا، جو مشاہدات تھے وہ تو انشاءاللہ آپ گاہے بگاہے سنیں گی آئندہ گفتگو میں۔ یہاں دو تین باتیں جو میں نے عرض کرنی ہیں، جس کو کہ آپ کی خدمت میں لانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ صرف اور صرف مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں ہے کہ ہم شکر کریں، اللہ کا جس قدر چاہیں کریں، لیکن فخر نہ کریں کہ جی ہم تو حاجی ہو گئے، ہم نے حج کر لیا، ہمارا دوسرا حج تھا، تیسرا حج تھا، چوتھا حج تھا۔ یہ نہیں، آپ یقین کریں گے ایسے ایسے لوگ بھی ملے کہ جن کی تنخواہ صرف 5,000 روپے ہے، صرف 5,000 روپے مہینہ، وہ حج کے لیے آئے ہوئے، تو کہاں سے آگے کہنے پتہ نہیں۔ مطلب ہم تو اگر کہیں کہ جی 5,000 میں 2 3 4 صفر لگا لو تو اتنے بنتے ہیں نا ہماری تنخواہیں۔ کسی کی آمدن اتنی بنتی ہوگی، کوئی 5 لاکھ مہینے میں، کوئی 50 لاکھ مہینے میں کماتا ہوگا، 5,000 والا تو گھر کا چولہا کیا جلائے، وہ حج پہ آیا، اور اکیلے نہیں، بیگم کے ساتھ آیا۔ تو یہ صرف اللہ کے کرم سے ممکن ہوتا ہے۔ جس سے ملو اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک قصہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا جذبہ ہے، اور آپ نے جب حضرت پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم، اے خلیل، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی عرض کیا، پروردگار میں اگر آواز بھی دے دوں تو کتنے لوگ سننے والے ہیں؟ اللہ کریم کا نظام تھا کہ تم بس اعلان کرو، جب تم اعلان کرو گے تو صرف تمہارے سامنے لوگ نہیں سنیں گے، بلکہ پوری دنیا میں یہ آواز جائے گی، یہاں تک کہ جو اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہے اور جو اپنے باپ کے صلب میں ہے، جو ابھی دنیا میں آئے گا قیامت تک، ان تک بھی یہ آواز جائے گی۔ کہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حج کے لیے بلایا، اب جس نے لبیک کہا، جس کی روح نے لبیک کہا، ظاہر اس وقت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے نا، ہم آپ تو نہیں تھے، لیکن جس نے لبیک کہا اور جتنی بار کہا اتنی بار حج کی ثواب ملے گی۔ تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے،
اس کا فیصلہ ہے، اور جب یہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوائے شکر ادا کرنے کے اور کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، حج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت خاص ایسی عبادت ہے جزاک اللہ۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب پڑھیں گے تو گھر میں پڑھیں گے تو گھر والے دیکھیں گے، پانچ جماعت نماز کے لیے آئیں گے تو مسجد میں آنے والے دیکھیں گے، جو راستے میں ہیں وہ دیکھیں گے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ عبادت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، آپ نے رکھا آپ کو پتہ، رکھا بھی نہیں رکھا آپ کو پتہ، چوری چھپے کو پانی پی لے، چوری چھپے کھانا کھا لے، کیا پتہ چلے گا؟ بظاہر کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ وہ عبادت جو چھپائی جاتی ہے، اور حج اور نماز وہ عبادت جو ظاہراً عملاً سامنے کیا جاتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام عبادات جمع ہو گئی، اور اس حج کا اعلان کرنا جانے سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، چاہنے والوں کو، نمازیوں کو بتائیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کس نیت سے بتائیں گے؟ اس لیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دے دیا حج کرنے کا؟ نہیں، بلکہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع تو دیا، لیکن تکبر، نخوت، غرور، فخر کی بڑائی کے لیے نہیں دیا، بلکہ عاجزی، انکساری کے لیے دیا۔ اعلان تو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے دل محسوس کے رہ جائیں۔ اعلان تو کرنا ہے، بتانا تو ہے، لیکن اس طرح بتانا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ شوق بڑھ جائے، وہ بھی اللہ کے حضور میں گر گرائیں، اللہ سے درخواست کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔